السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت صفاتی نام ایٹریبیوٹ ہے اللطیف، جس کا مطلب ہے بہت لطف فرمانے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، یعنی جہاں مخلوق کی نظر بھی نہیں جاتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے طریقے سے مہربانی کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اللطیف ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ باریک بین ہے، یعنی بہت باریک چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایسے معاملات کو بھی دیکھ لیتا ہے جو انسان نہ تو سوچ سکتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ سوچیں وہاں پر اس کا لطف و کرم کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ چانس دیتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الشورى کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور زبردست ہے۔ ایک مرتبہ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے، اور ان میں ایک عورت تھی، اور کیونکہ اس کا بچہ کہیں گم گیا تھا تو وہ بہت بے چین تھی اور اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور جب وہ قیدیوں میں کسی کے بچے کو بھی دیکھتی تھی اس کو جا کے پکڑ لیتی تھی، اپنے ساتھ چمٹا لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینک دے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی ہے۔ بچوں، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قلم کو روک کے رکھیں۔ ہو سکتا ہے جس نے غلط کام کیا ہے اس کو احساس ہو جائے اور وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بچوں، یہی تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جو اس کے نام اللطیف سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فرعون کو تو آپ جانتے ہی ہیں،
جو کہ بہت ظالم بادشاہ تھا. صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو جا کر دین سکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت کی کہ اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، شاید وہ نصیحت پکڑے اور وہ ڈرے. تو بچوں، اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللطیف ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے، کبھی وہ نعمت کے ذریعے ہمیں ملتی ہے اور کبھی تکلیف کے ذریعے ملتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی صرف بخار کا ہونا یا جسم میں درد کا ہونا جو ہے وہ کسی چھپی ہوئی بیماری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اگر ہمیں وہ درد نہ ہو یا بخار نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہم کبھی بھی ڈاکٹر کو چیک نہ کرائیں. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف، اگر کسی کے ماما بابا ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، وہ چلے جائیں، وہ فوت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اور اس کو ایسے طریقے سے پالتا ہے جیسے شاید اگر اس کے امی ابو ہوتے تو وہ بھی اس کا خیال نہ رکھ سکتے. ایک اور بہت مزے کا واقعہ آتا ہے سورہ الکہف میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان سے بہت سی باتیں سیکھ رہے ہیں. سفر کے دوران ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن سے انہوں نے کھانا مانگا، لیکن ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا. خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ایک دیوار گری ہوئی تھی تو انہوں نے ان کی دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بہت عجیب لگی. انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی. اور بعد میں خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اور ان کے باپ نے کچھ خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں اور جب ان کو ضرورت ہو تو وہ پیسے ان کو ملیں، اور اسی لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا. بچوں، اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللطیف ہونا ہمیں ہر طرف نظر آئے گا، ہمیں نیچر میں بھی نظر آئے گا. آپ دیکھیں ایک بیج وہ زمین میں جاتا ہے اور کیسے وہ گرو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وہ درخت بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر پھل آ جاتا ہے، پھول آ جاتا ہے، اور یہ سارا کام خاموشی سے ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ساری کائنات کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے. اسی طرح آپ سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف ہمیں بارش دیتا ہے جس میں ٹنوں کے حساب سے پانی بادلوں کے ذریعے اڑتا ہے اور زمین پہ گرتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے اوپر گرتا ہے تو ہم زخمی نہیں ہوتے، ہمیں چوٹ نہیں لگتی، بلکہ وہ جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اسے ہم انجوائے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اللطیف ہے، اس نے ہر شخص کا رزق لکھ دیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے طریقے بناتا ہے کہ انسان چلتا پھرتا اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا رزق ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائے گا، اور اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے. اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. آپ سوچیں، زکریہ علیہ السلام ان کو بڑھاپے میں اولاد دے دی. اسی طرح جب ہم زمین پہ چلتے پھرتے کام کرتے ہیں تو اللطیف نے ہمیں زمین کے اندر کی ڈینجرس چیزوں سے بچایا، آسمان کے اوپر جو ڈینجرس چیزیں ہیں ان سے بچایا. بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللطیف ہونا صرف ہمیں دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا اللطیف ہونا ہے جو کہ عام ہے، اپنی تمام مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ مرنے کے بعد کے تمام مراحل میں بہت مہربانی ہوگی.
آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری ہوتی ہے، جب موت کے فرشتے ان کو لینے آتے ہیں تو وہ جنت کا لباس لے کر آتے ہیں اور ان سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی خوشنودی کی طرف چلو، اور ان کی روح بہت آرام سے جسم سے نکل جاتی ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف، جس کے معنی لطف و کرم کرنا، مہربانی کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ہے باریک بین، یعنی اللہ تعالیٰ بہت باریکی سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ ایک انسان جو کام کرتا ہے، اس کے کیا امپریشنز ہیں پورے ماحول پر، اس کی زندگی پر، اس کے بعد کے آنے والے لوگوں پر، اس کی اپنی آخرت پر، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہیں، یعنی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ اللطیف ہے، وہ مہربانی بھی کرتا ہے اور باریکی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف خبیر ہے، بہت لطف و کرم کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو بچوں، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں پتہ چلے، یعنی اللطیف کے بارے میں پتہ چلے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کاموں میں کیا چینج آنی چاہیے؟ جب ہمارا رب لطف و کرم کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مہربان ہے، تو پھر ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا ہے۔ ایسے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، مثلاً کوئی یتیم ہے، یا کہیں کسی کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے، تو ہمیں بلی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیں محبت کا پیغام سب لوگوں کو دینا چاہیے۔ اور خاص طور پہ بچوں، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اس میں کون سے رشتہ دار؟ جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور وہ بھی کون سے رشتہ دار؟ جی، ہمارے بہن بھائی۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام اپنے بہن بھائی کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، کیونکہ کبھی وہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں، کبھی وہ آپ کی شکایت بھی لگا دیتے ہیں، کبھی وہ آپ کی چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ کی چیزیں خراب بھی کر دیتے ہیں، آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ اور ایسے تمام باتوں میں جب آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے اپنے بہن بھائی پہ، تو آپ نے اپنے آپ کو کیا بتانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللطیف، لطف و کرم کرنے والا رب۔ جب وہ ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کرتا ہے، تو ہم نے بھی اس کے بندے بن کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مہربان ہونا ہے۔ ہمارا کوئی دشمن ہو، ہمیں اس سے بھی نرمی کرنی ہے، اس کو معاف کر دینا ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہماری غلطیوں کو دیکھ کر بھی ہمیں چانسز دیتا رہتا ہے تاکہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں، اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں پر بہت نظر رکھنی چاہیے، بہت زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اچھے کاموں کی طرف جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك